یہ وہ مدد نہیں ہے، یہ تو ہر ایک سے مانگی جاتی ہے. ایک مدد وہ ہوتی ہے اس کے ارادے کا نام. جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو دو کام کرتا ہے، یا تو ویسے اسباب پیدا کر دیتا ہے یا بغیر سبب کے کام کر دیتا ہے. وہ بغیر سبب کے کام کرے اس کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ معجزہ اور کرامت. کوئی سبب نہیں ہے، کر دیا اس نے. جیسے بنی اسرائیل میں ایک بندہ مر گیا، قرآن سے پتہ چلتا ہے اور آسمانی کتابوں سے بھی، قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، بڑے پھڈے ہو رہے تھے، بے گناہ لوگوں پہ الزامات لگ رہے تھے. اللہ نے اس مقتول کو زندہ کیا، اور اس مقتول نے کھڑے ہو کے نام بتایا میرا قاتل یہ اللہ نے مدد کی سبب کے بغیر. یہ ہوتا ہے یہ معجزہ. کرامت بزرگوں کی ہوتی ہے اور معجزہ پیغمبروں کا. فرق صرف اتنا ہے کہ کرامت پر ایمان ضروری نہیں ہے جب تک کہ وہ قطعی دلیل سے ثابت نہ ہو. اگر قطعی دلیل کے بغیر ہے تو اگر آپ کو بیان کرنے والے پر اعتماد ہے تو مان لیں، بیان کرنے والے کے بارے میں آپ کا خیال ہے پھینک رہا ہے لمبی لمبی تو نہیں مانے آپ. لیکن معجزے کا انکار نہیں کر سکتے آپ. لیکن قرآن میں کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ ہیں وہ کرامت لیکن ماننی پڑیں گی، کیونکہ بیان کون کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. اسی طرح بیان کرنے والا قابل اعتماد ہے، آپ کو پتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولے گا، پھر بھی آپ انکار کر رہے ہو تو یہ کرامت کا انکار نہیں ہے، پھر خدا کی قدرت کا انکار ہے. میں نے شہیدوں کے خون کی خوشبو خدا کی قسم اپنی ناک سے سونگھی ہے. اب جس کو مجھ پہ اعتماد ہوگا مان لے گا یار اللہ کی قدرت ہے، بندہ شہید ہوا اور اس کے خون سے اللہ نے خوشبو پیدا کر دی. لیکن آپ کو اگر مجھ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ کا خیال ہے یہ مولوی صاحب پھینکو ہیں تو نہ مانو آپ. لیکن آپ کا خیال ہے کہ مولوی صاحب پھینکو نہیں ہے، کیوں پھینکوں گا بھائی؟ کیوں جھوٹ بولوں گا میں؟ اتنی بڑی قسم مسجد میں ممبر پہ بیٹھ کے کیوں اٹھاؤں گا؟ اس کے باوجود بھی اگر آپ انکار کر رہے ہو کہ نہیں جی شہید کے خون سے خوشبو آ ہی نہیں سکتی، تو پھر یہ ہمارا انکار نہیں ہے، پھر یہ خدا کی قدرت کا انکار ہے. یہ وہی لا مذہبیت ہے، الحاد ہے، جس کی بیس پہ لوگوں نے خدا کا انکار کیا ہے. کیونکہ آج بہت سے لوگ بابوں کی کرامتوں کا انکار کرتے کرتے لمٹ کراس کر چکے ہیں، کرامت کے وجود ہی کے منکر ہو گئے. یہ غلط ہے. کسی بھی چیز کے اعتدال سے اس پہ رد کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بات؟ توحید یہ نہیں ہے کہ آپ کرامتوں کا انکار کرتے ہیں. توحید، کرامت کا وجود تو توحید کی بڑی دلیل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت ہے. تو مدد اسباب سے ہٹ کے کون کرتا ہے؟ بولو اللہ. اب اللہ جب مدد کرتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کے، یا تو بغیر سبب کے کر دے گا، جیسے میں نے مثالیں دی. فرعون کو، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے کیسے بچایا؟ ناکامی کے نقشے پہلے پیدا کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نکلے بنی اسرائیل کو لے کر، گھوڑے پہ جا رہے ہیں دوڑتے ہوئے، راستہ بھلا دیا اللہ نے. صحیح ہے نا؟ آگے پانی ہے، سمندر ہے، پیچھے فرعون. بنی اسرائیل نے کہا انا لمدرکون، مارے گئے. بس آگے پانی، پیچھے اتنا بڑا لشکر گئے. اب اسباب کی دنیا میں بچنے کا کوئی چانس تھا؟ ہے بھائی؟ امپاسبل. موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پہ اعتماد. تو یہ جو اعتماد ہے یہ ہے وہ محبت جو کس کو دی جا رہی ہے؟ معبود کو. اگر وہاں کوئی سائنٹسٹ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا کہ میں کوئی ابھی ایسا کروں گا، ایک توپ ایجاد کر لوں گا اور ان فرعونیوں پہ آپ بمبارمنٹ کرو گے، موسیٰ علیہ السلام مان لیتے اس کی بات؟ بولو نہیں. اس پہ توکل کرتے؟ نہ. بھائی اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن وہ معبود کس کو مانتے تھے؟ اللہ کو. صرف اللہ کو. صرف اللہ. عیسائی صرف اللہ نہیں کہتے، مسیح علیہ السلام کو بھی ساتھ میں ملا لیتے ہیں. نا نا نا، صرف ایسے موقع پہ صرف کون؟ اللہ. کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی فرشتہ نہیں، کیونکہ اب اسباب سے ہٹ کے مدد کرنے کی بات ہو رہی ہے. اس کی قدرت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ محبت اور یہ تعلق اللہ کے علاوہ کسی اور کو دیا. آپ 100 دفعہ کہو کہ میں صرف ایک اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کہے گا تم ایک اللہ کو نہیں مانتے، تم صرف زبان سے بولتے ہو، حقیقت میں
تم نہیں مانتے, جھوٹ بولتے ہو تم. آپ کہہ رہے ہو مسیح سے بھی دعائیں مانگی جائیں, مریم سے بھی دعائیں مانگی جائیں علیہم السلام, اور پھر کہو ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. تو آپ کے کہنے سے اللہ نہیں مان لے گا اس بات کو. اللہ کہے گا میں نہیں مانتا, میں اس کو مانوں گا کہ یہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو مصیبتوں میں صرف کس سے مانگے گا, صرف اس اللہ سے مانگے گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پہ کیا کہا, ان معی ربی, میرے ساتھ کون ہے, اللہ. کیا مطلب, وہ مدد کرنا چاہے گا تو کر دے گا. حضرت موسیٰ کے علم میں بھی نہیں تھا کہ کیسے کرے گا, کیونکہ اب تک تو حضرت موسیٰ نے لاٹھی کو سانپ بنتے ہوئے دیکھا تھا نا, تو یہ لاٹھی سانپ بن کے کتنے فرعونیوں کو کھا لیتی بھائی, کیا خیال ہے؟ پیچھے سے سینکڑوں ہزاروں کا لشکر آ رہا ہو اور آپ کے ہاتھ میں ایک اژدہا ہو, وہ اژدہا کچھ کر لے گا؟ کچھ بھی نہیں کر پائے گا. وہ کتنوں کو کھائے گا وہ؟ بلکہ آنے والا سب سے پہلے اژدہا پہ وار کرے گا کہ پہلے اس کو قتل کرو. تو اللہ مدد کرتا ہے بعض دفعہ بغیر سبب کے, کہتا ہے چلو بھائی. اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ یہ لاٹھی کو آپ پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ نے لاٹھی پانی پہ ماری اور فکان کل فرق کالطود العظیم, وہ جو پانی تھا 2 پارٹ میں ڈیوائیڈ ہو کے پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا, سارا جمع ہو گیا ایک طرف. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ معجزہ ہو یا کرامت ہو, اس میں ولی یا پیغمبر کے ارادے کا دخل نہیں ہوتا. بہت سے لوگ کہتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام لاٹھی کو سانپ بنا سکتے ہیں, سمندر کے 2 ٹکڑے کر سکتے ہیں, تو ہمارے نبی مشکل کشا کیوں نہیں ہو سکتے؟ بھائی نہ موسیٰ علیہ السلام مشکل کشا, نہ سید الانبیاء مشکل کشا. مشکل کشا صرف ایک اللہ کی ذات ہے جس کے پاس اختیارات ہیں. حضرت موسیٰ کے پاس اگر سمندر کو توڑنے کا اختیار ہوتا تو خود سے کر لیتے نا یہ کام. وہ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آپ لاٹھی کو پانی پہ ماریے. حضرت موسیٰ کو نہیں پتا کیا ہونے والا ہے, آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے آپ اس پہ عمل کریں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ لاٹھی کو پانی پہ مارنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کبھی دنیا میں ایسا ہوا کہ لاٹھی کو پانی پہ ماریں تو پانی ٹھہر جائے؟ ہل جاتا ہے اور زیادہ. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اللہ نے کر دیا؟ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ ہماری مدد کر, اللہ نے کہا ٹھیک ہے, اور پانی کو روک دیا اللہ نے. کیا خیال ہے بھائی, روک دیتے اللہ تعالیٰ کلمہ کن کی طاقت سے, چلو بھائی نکل جاؤ. موسیٰ کو کیوں کہا جا رہا ہے علیہ السلام کو کہ لاٹھی مارے پانی پہ؟ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں نا ایک حکمت نہیں ہوتی, ایک کام میں 20 حکمتیں حاصل ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ کی لاٹھی پانی پہ اس لیے مروائی جا رہی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں موسیٰ کی فضیلت بھی بیٹھے کہ اللہ یہ کام خود بھی کر سکتا تھا لیکن اپنے کلیم کی لاٹھی سے یہ کام لے رہا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ اس سے میرا جو تعلق ہے, وہ موسیٰ کلیم اللہ سے جو مجھے محبت ہے, وہ تم میں کسی اور سے وہ محبت نہیں ہے. اس کی لاٹھی سے میں سمندر کے 2 حصے میں ٹکڑے کروں گا. تو جیسے اللہ پیغمبر کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام خود کرتا ہے, لاٹھی اور ہاتھ پیغمبروں کا استعمال کرتا ہے, ایسے ہی بعض ولی اللہ ہوتے ہیں جن کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے کام اللہ کرتا ہے, ہاتھ کس کا استعمال ہوتا ہے؟ بزرگ کا, تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ سارے بابے 2 نمبر نہیں ہوتے, کچھ بابے 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. بعض لوگوں نے بابوں کا انکار کرتے کرتے خود بابے بن گئے اور باقی سارے بابوں کی نفی کر دی. یہ غلو ہے. سمجھتے ہو؟ جب نہیں پڑھو گے رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو؟ دیکھو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین. اپنے دربار میں کہا ملکہ سبا اپنے کنٹری سے آ رہی ہے, اس کے آنے سے پہلے کون ہے جو اس کا تخت اٹھا کے لے آئے گا؟ ایک جن نے کہا میں لے آؤں گا, اتنی ٹائم لگے گا اس میں. ایسا نہیں ہوگا ڈھن گیا, تھوڑا ٹائم لگتا ہے آنے میں اور جانے میں. ایک بزرگ تھے جن کے پاس انجیل کا زبور کا علم تھا, انہوں نے کہا انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک, اے پیغمبر آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں وہ تخت حاضر کروں گا. یہ کہا اور تخت حاضر.
تو یہ کیا تھا؟ معجزہ تھا یا کرامت تھی؟ کرامت، کیونکہ غیر نبی کے ہاتھ پہ. اور ہر ولی کی کرامت پیغمبر کا معجزہ ہوتا ہے، پیغمبر کا معجزہ، کیونکہ وہ ولی کے ہاتھ پہ کرامت اسی لیے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اس پیغمبر پر ایمان لاتے ہیں. اگر ایمان نہ لاتے تو وہ کرامت ظاہر نہیں ہوتی. تو یہ پیغمبر کی فضیلت ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ تو کرامت ظاہر ہوئی نہیں، بزرگ کے ہاتھ پہ ہو گئی. یا آج کل لوگ کہتے ہیں نا، ہم جب بزرگوں کی کرامتیں بیان کرتے ہیں، یہ کرامت یہ کریں، صحابہ کے ہاتھ پہ تو ہوئی نہیں، تم لوگ کے بزرگوں کے ہاتھ پہ ہو گئی. یہ ممکن ہے کہ ایک کی فضیلت زیادہ ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، اور ایک کی فضیلت کم ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے. یہ ممکن ہے. سلیمان علیہ السلام کا مقام زیادہ تھا، وہ تخت نہیں لے کر آئے. بزرگ کا مقام کم تھا، انہوں نے سیکنڈوں میں تخت حاضر کر دیا. اب جو شرک ذہنیت والے لوگ ہیں وہ کہیں گے دیکھو اللہ نے بزرگوں کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، سیکنڈ میں تخت یہاں سے وہاں اٹھا کے لے آئے. اسی لیے ہم داتا دربار پہ جاتے ہیں کہ وہ سیکنڈوں میں حمل ٹھہروا دیں. میاں بیوی میں حمل نہیں ٹھہر رہا، دوائیں کھا کھا کے پاگل ہو گئے، تو وہاں جائیں گے تو حمل ٹھہر جائے گا. صحیح ہے نا؟ ایک دفعہ جائیں گے حمل ٹھہر جائے گا. ان کو پاس یہ اختیارات ہیں. ہم جائیں گے تو ہمارے آنے والی مصیبتوں کو وہ دور کر دیں گے. جب ان کو کہا جاتا ہے یہ تو شرک ہے، تو کہتے ہیں پھر سلیمان علیہ السلام کے دور کے بزرگ نے یہ جب کیا شرک، وہ بھی تو شرک تھا. تو جواب کیا ہے بھائی؟ وہ بزرگ نے نہیں کیا، وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے. وہ اللہ نے کیا ہے. اللہ نے اس بزرگ کے دل میں الہام کر دیا تھا میں یہ کام کرنے والا ہوں، اور اس کے لیے میں نے آپ کی سلیکشن کی ہے، قبول ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، ہو گیا. اگر ان